بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، اس وقت ہم ایک ایسے سیشن کا آغاز کر رہے ہیں جس میں ہم اپنے عہد کے ایک بہت بڑے ادیب، ناول نگار، سفر نامہ نگار جناب مستنصر حسین تارڑ صاحب سے مکالمہ کریں گے اور ان کی کتاب بہاؤ کے انگریزی ترجمے کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ تارڑ صاحب نصف صدی سے زیادہ زمانہ ہوا کہ وہ آپ کے دلوں پر راج کرتے ہیں۔ ان کے سفر نامے آپ کو اپنے دل کی دھڑکنوں کی طرح سے محسوس ہوتے ہیں۔ ان کی تحریروں کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ جتنا وہ اردو دنیا میں پڑھے جاتے ہیں اتنا کم ہی کوئی ادیب پڑھا جاتا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اس تہذیب میں بھی شامل ہیں جسے ہم بڑے ادب کی تہذیب کہتے ہیں۔ 21ویں صدی میں اردو ناول کی جو ایک نئی تہذیب پیدا ہوئی ہے اور اردو ناول ایک نئے دور میں داخل ہوا ہے، اس کی رہنمائی کا فریضہ، اس کو لیڈ کرنے کا فریضہ مستنصر حسین تارڑ صاحب کے سر جاتا ہے۔ آپ ان کے تمام اہم ناولوں سے واقف ہیں، آپ انہیں پڑھ چکے ہیں۔ بہاؤ ہو، راکھ ہو، قربت مرگ میں محبت ہو، اے غزال شب ہو، ڈاکیہ اور جولاہا ہو، قلعہ جنگی ہو، آپ کس ناول کو آپ نے نہیں پڑھا؟ یہ ناول جہاں 21ویں صدی میں جو ایک پیچیدہ وجودی صورتحال پیدا ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، اس پیچیدگی کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور وہ انسان جو جنگوں سے، دہشت گردی سے، بیماریوں سے، وباؤں سے نبردآزما ہے، اس انسان کو اس کی تمام وجودی تفصیلات کے ساتھ جس ادیب نے ہماری دنیا میں پیش کیا ہے اور ہمیں اس سے روشناس کرایا ہے، وہ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ اگر ایک جملے میں ان کے فن اور شخصیت پر بات کی جائے تو میرا خیال ہے ہم سب یہ کہنا چاہیں گے کہ مستنصر حسین تارڑ صاحب ہم آپ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، آپ ہماری زندگیوں میں شامل ہیں، کیونکہ آپ نے ہمیں ہم سے روشناس کرایا ہے۔ ان کے اس ناول بہاؤ کا ترجمہ جناب ڈاکٹر سفیر اوان صاحب نے کیا ہے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ایچ ایم نقوی صاحب جو خود بہت اہم ناول نگار ہیں، انگریزی میں ناول لکھتے ہیں۔ ان کے ناولوں کے بارے میں امریکہ میں نیو یارک ٹائمز میں CNN وغیرہ پہ تبصرے شائع ہوئے اور ایوارڈ وننگ ناول لکھے انہیں، تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے بھی درخواست کریں گے کہ وہ اس ترجمے کے حوالے سے اور ناول کے حوالے سے کچھ بات کریں۔ سب سے پہلے تو میں سفیر اوان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آخر انہیں یہ خیال کیسے آیا کہ وہ بہاؤ کو ترجمہ کریں؟ یہ ناول منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بہت شکریہ منتظمین کانفرنس کا بھی، کراچی والوں کا بھی،
ان کی محبت طارڑ صاحب اور ان کے کام کے ساتھ جس کا اظہار ابھی جہاں پہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. پچھلے 4 دنوں میں یہاں اس کانفرنس کے مختلف سیشنز میں پاکستان کے بہت سارے المیوں کا ذکر کیا گیا. کوئی معاشی المیے کا ذکر کر رہا تھا, کوئی معاشرتی, ثقافتی, اور ظاہر ہے وہ اپنی جگہ ٹھیک ہے, ان پہ تعصب بھی ٹھیک ہے. لیکن میں بطور ایک رائٹر کہہ لیجئے, ٹرانسلیٹر کہہ لیجئے, اس کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک اور المیہ بھی ہے, اور وہ ایک ثقافتی المیہ ہے. اور وہ یہ کہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت, میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ غالباً 95% لوگوں نے طارڑ صاحب کے صرف سفر نامے 1 2 4 یا 10 پڑھ رکھے ہوں گے, لیکن شاید ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے, آٹے میں نمک والی مثال ہے, کہ جنہوں نے ان کی سیریس فکشن کو واقعی سیریسلی پڑھا ہو. اور جب میں متعارف ہوا بہاؤ سے, اور پھر خسرو خاشاک زمانے جب ان کا شائع ہوا 750 صفحوں کا ناول, اور میں نے اس کو پڑھا, تو مجھے محسوس ہوا کہ طارڑ از رائٹنگ فار دا سول آف پاکستان. یعنی پاکستان کی وہ روح جس کے اوپر کئی زخم ہیں ہماری 75 سالہ تاریخ میں, اور وہ زیادہ تر ہم نے خود لگائے ہیں, ان زخموں پہ مرہم رکھنے کا کام طارڑ صاحب نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اور اس لیے میں نے محسوس کیا کہ طارڑ صاحب کے کام کو اردو پڑھنے والوں تک تو ظاہر ہے وہ بآسانی پہنچتے ہیں, گو کہ اس میں یہ بہت بڑا تفاوت موجود ہے کہ ہم ان کی سیریس فکشن کو جو بہاؤ سے شروع ہو کے اور راکھ اور اے غزال شب تک پہنچی ہے, یہ تقریباً 6 ناول ہیں, ان کو ہم نے اگنور کیا ہے, اور بہت میں سمجھتا ہوں بری طریقے سے اگنور کیا ہے. اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ خاص کر میں چونکہ انگریزی زبان و ادب کا طالب علم اور استاد ہوں اسلام آباد میں, تو میں نے محسوس کیا کہ اس آئیوری ٹاور آف اسلام آباد میں وہاں کے انگریزی کے دلدادہ اور انگریزی بولنے اور اس کا جو فیشن ہے وہاں پہ, ان لوگوں کو طارڑ کی جو کہ ایک مسلمہ اہمیت ہے, لیکن ان کو بھی اور ان سے بھی بیجانڈ پاکستان کے بارڈر سے بھی آگے ایک کلچرل ڈپلومیسی کے تحت ایک ایسے شخص کو اور اس کے کام کو متعارف کرایا جائے جو اردو کی دھن میں چھپا ہوا ہے. اس لحاظ سے یہ اس کے پیچھے ایک موٹیویشن تھی, اور میں نے جب ان کے دیگر ناولوں کو بھی پڑھا, خاص طور پہ بہاؤ کو ترجمہ کرتے ہوئے مجھے لگا کہ انہوں نے ہماری تاریخ, وہ تاریخ جو پری ابن قاسم تاریخ ہے, پری مغل تاریخ ہے, پری برٹش انڈیا تاریخ ہے, اور پری بدھسٹ تاریخ ہے ایون, اس کو انہوں نے اجاگر کیا اس ناول کے اندر. بہت شکریہ. یہ ناول کا زمان تو بہت پیچھے چلا جاتا ہے, تو ظاہر ہے وہ کلچر بہت مختلف تھا, اس کی لفظیات مختلف تھی, اس کے تصورات بھی کچھ بہت مختلف اور پیچیدہ تھے. تو آپ کو یہ ناول ترجمہ کرتے ہوئے ان کے حوالے سے تو مشکلات پیش آئی ہوں گی کافی. جی, بہت بڑا چیلنج, اور واقعتاً یوں سمجھ لیجئے کہ جو یعنی جن برتھ پینگ سے رائٹر گزرتا ہے, ٹرانسلیٹر کو شاید اس سے 2 گنا اس میں سے گزرنا پڑتا ہے, اس وجہ سے کہ رائٹر نے اس فضا کو اپنے اوپر طاری کیا, اس پہ ریسرچ کی, اور طارڑ صاحب کے ان ناول کے بارے میں تو خود ان کے اپنے بقول انہوں نے لنگوسٹک ریسرچ بھی بہت کی, اور کلچرل اور ہسٹوریکل ریسرچ بھی کی, اور پھر جا کے اس کہانی کو انہوں نے بنا. میرے لیے یہ ڈبل چیلنج تھا کہ میں نے اس تقریباً 5-6 ہزار سال پرانا ڈریویڈین کلچر اور ڈریویڈین دراوڑی النسل لوگوں کی جو زبانیں تھیں, ان زبانوں کو زندہ کرنا, اور پھر ان کے متوازی الفاظ انگریزی میں تلاش کرنا, یہ میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا. اس لیے کچھ الفاظ کو اس حد تک میں نے ان کو
انہی کی زبان میں ریٹین کیا ہے، اور باقی جہاں جہاں پہ مجھے ٹرانسلیشن کے ایکویولنٹس مل سکے ہیں میں نے ان کو اس میں ٹرانسفر کیا ہے. لیکن بہرحال بہاؤ اب بھی میرا فیوریٹ ناول ہے، گو کہ اس کو ترجمہ ساروز آف سرسوتی دا لاسٹ ریور کے نام سے میں نے کیا ہے. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ بہاؤ ابھی بھی میرا پرسنلی جو ہے وہ ایک فیوریٹ ہے. لیکن اس کا فائدہ کہہ لیجئے یا اس کا جو کلچرل فٹ پرنٹ ہوگا دنیا میں، وہ انشاءاللہ ایسا ہے اور ایسا ہوگا کہ دیگر بھی ان کا کام جب اس میں شامل ہوگا تراجم کی شکل میں، تو پاکستان کا جو سافٹ امیج ہے اور پاکستان کی جو رچ ہسٹری ہے، جس کو ہم نے خود ایک طرح سے اگنور کر دیا ہے 1947 سے اپنی تاریخ کو شروع کیا جب ہم نے آفیشلی، تو اس گم گشتہ تاریخ کو جو ہے وہ ہمیں ریٹین کرنے اور اس کے ساتھ اپنے شناخت کی جڑیں تلاش کرنے میں ہمارے لیے بہت آسانی ثابت. بہت شکریہ، بہت نوازش. ایچ ایم نقوی صاحب، ہوم بوائے آپ نے ناول لکھا، ایک اس کے بعد بھی ایک ناول لکھا، ایک ناول آپ کے زیر تصنیف ہے، اور کریٹیو رائٹنگ پڑھاتے ہیں آپ بوسٹن یونیورسٹی میں اور لمس میں. یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں. تارڑ صاحب آپ کے سینئر ناول نگار ہیں، تو آپ کو ان کا ناول اور اس ناول کا ترجمہ پڑھتے ہوئے کیسا محسوس ہوا، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو تخلیقی تجربہ ہے وہ کہیں آپ نے اس کے ساتھ ہم آہنگی محسوس کی؟ ہم اپنے سب سے معروف ناول نگار کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ان کے شاید سب سے اہم ناول کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پہلے تو ہم کہنا چاہیں گے کہ یہ کمال ہے کہ طاہر صاحب شرکت کر رہے ہیں اس ادبی اجلاس میں. یہ شاید شاہ صاحب کا کمال ہے، بے شک. یہ ان کی ہمت ہے، اور شاید ان کی ہم سب کے لیے محبت ہے کہ وہ ان نے یہ سفر کیا. بھائی بہاؤ جو ہے بہت ہی انوکھا ناول ہے. یہ نہ صرف پری ہسٹوریکل ہے، یہ پوسٹ ماڈرن بھی ہے. یہ نہ صرف مائتھولوجیکل ہے، یہ اس میں ہمارے دھرتی کی حقیقت اور ان کی جو تحقیق ہے اس میں جو ہر صفحے پہ واضح ہے. یہ تو ایسا ناول جو ہے وہ انگریزی میں، اردو میں، کسی زبان میں کم ہی پائے جاتے ہیں. اعوان صاحب نے اپنے دباچے میں اس ناول کے بے شمار پہلو پہ تذکرہ کیا ہے. مثالاً کہ یہ فیمنسٹ ناول بھی ہے. اس کا جو کردار جو پاروشنی بیگم جو ہیں وہ ایک فیمنسٹ آئیکن بھی ہیں. انگریزی میں بات کر سکتے ہیں؟ میں ابھی کرتا ہوں. آج کل گلوبل لٹریچر میں ایک فیشن ہے ایکولوجیکل ناول. اس میں جو ہے فشرمین آ جاتا ہے چکوزی کا، حبیلہ کا ان دا آئل آ جاتا ہے، بے شمار برازیلین امریکن ناول ہیں. تارڑ صاحب نے 2004 میں ایک ایکولوجیکل ناول ان کا یہ شائع ہوا تھا. تو اٹ واز ایز ایف ہی اینٹیسپیٹڈ واٹ کنسرنز ناٹ merely us Pakistanis have but a global audience have. So اعوان صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا ترجمہ کرنے کا، یہ بہت ایک طرح سے it's very topical. آپ یہ مگر بہاؤ کی رونمائی نہیں کر رہے، ہم ان کی ترجمے کی رونمائی کر رہے ہیں. تو آپ کی اجازت سے
ہم ذرا ایک صفحے کا اقتباس اگر پڑھ لیں جی جی تو شروع ایسے ہوتا ہے. A sea of sand stretched far below his white wings. His white wings, devoid of any sap of life, were emitting sparks of fire as he flapped them under the scorching sun. The red moisture in his veins was burned to a mere dryness. Perhaps only a few drops were left to keep his heart beating. His tongue was stuck like a dead snake against his palate, gasping and panting like a thirsty hatchling. He was struggling to keep the dead weight fluttering still. Still there was energy left in his eyes, flickering like last flames. He tried to fold his claws against his belly to shield them from the searing winds rising from far below. Instantly, he let them go limp again as his body was also ablaze. There was not even a hint of moistness to cool it down. There was a sea of sand under his wings, and he was still flying. ایسے نہیں لگ رہا جیسے شاعری ہے؟ ایسے ہی ہے. کیا بات ہے. اچھا ترجمہ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا سنا یہاں تو لگا کہ ترجمہ بہت ہی خوبصورت ہوا ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بنیادی طور پہ طاہر صاحب ایک سٹائلسٹ بھی ہیں اور اس ناول میں جو سٹائل ہے بڑا مشکل سٹائل ہے. ان کی تحقیقات جو ان نے کی ہیں وہ ان نے کوشش ان کی یہ رہی ہے کہ ڈریویڈین ردمز اس کو اردو اور پنجابی سے جوڑ کے بہت اچھا ایک نئی ردم ایک طرح سے کریٹ کریں. بہت خوبصورت بات کی آپ نے, بہت خوبصورت. تو یہ آوان صاحب کا کمال ہے کہ یہ اسی لیے بہت مشکل ہے یہ ترجمہ کرنا. ہمارے ساتھی ہمارے دوست عبداللہ حسین صاحب نے خود اپنی کتاب اداس نسلوں کا ترجمہ کیا. قرۃ العین بیگم نے آگ کا دریا کا ترجمہ خود کیا. اور ہمارے نزدیک آپ اختلاف کریں یا اتفاق کریں, ان نے جو بات ان کے اوریجنل میں تھی وہ ترجمے میں آنی مشکل ہے. تو جو ناول جو ہائی اسٹائلسٹک رجسٹر میں لکھے جاتے ہیں ان کا ترجمہ کرنا بڑا مشکل ہے. آوان صاحب نے آئی مسٹ کمینڈ ہم فار اے ویری فیتھفل ٹرانسلیشن. بہت شکریہ. فراق صاحب نے کہا تھا کہ آنے والی نسلیں تم پر فخر کریں گی ہم اسرو, تم نے فراق سے باتیں کی ہیں, تم نے فراق کو دیکھا ہے. تو ہم نے بھی یہ کل جب آئے گا یہاں جو بچے بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے اپنے ساتھ والوں کو کہ ہم نے تارڑ صاحب کو دیکھا تھا, وہ باتیں کرتے تھے, بہت خوبصورت باتیں کرتے تھے, بہت دلربا, بہت دل موہ لینے والی باتیں کرتے تھے. تارڑ صاحب باتوں کے جادوگر ہیں. میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اب باتیں کریں اور ہم سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں آپ جانتے ہیں کہ شاعری کے بارے میں بہت کم فہم رکھتا ہوں, لیکن ابھی شاہ صاحب سے میں نے پوچھا کہ وہ شعر ایک ہے کہ میں جس سے پیار کرتا ہوں اسی کو مار ڈالتا ہوں. تو بنیادی طور پہ میں اس وقت آپ کے سامنے مری ہوئی حالت میں ہوں. کچھ مجھے احمد شاہ نے مارا اور اس کے بعد اہل کراچی کی محبت نے مجھے مار ڈالا. میں مطلب ہے کہ اسی لیے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. میں اس لائق نہیں ہوں جو مجھے آپ جتنی تعظیم دیتے ہیں یا جتنا پڑھتے ہیں.
تو انہوں نے فراق کی بات کی کہ کل کی کیا تھا، اچھا مجھے قطعی پرواہ نہیں ہے کہ آنے والی نسلیں مجھ پہ فخر کریں یا نہیں، نہیں، میری خواہش ہے کہ یہ نسل مجھ پہ فخر کرے۔ دیکھیں کل کلا اگر پاکستان کے ہر چوک میں میرا مجسمہ نصب ہو جاتا تو مجھے اس کا کیا فائدہ؟ آج رائٹر جو بھی ہے مجھ سمیت ان کی قدر کیجئے، ان پہ فخر کیجئے۔ اچھا ایک اور ایسے پوائنٹ آیا کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ شاعری لگی ہے، یہ اس کو میں اپنی توصیف نہیں اپنی برتعریفی سمجھتا ہوں، کیونکہ فکشن جو ہے اس کو شاعری نہیں ہونا چاہیے۔ ابن انشا نے میرے بہت مہربان تھے، بلکہ بہاؤ کا اوریجنل آئیڈیا میں نے ان کے ساتھ ڈسکس کیا، تو انہوں نے مجھے کچھ لکھ کے بھیجا، تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ کی نثر میں شاعری کا لطف ہے، تو میں نے کہا کہ جی یہ مجھے کمپلیمنٹ نہیں لگا۔ فکشن کی اپنی اسٹرینگتھ ہے، فکشن جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہے، فکشن جو ہے وہ اپنے خلاف آپ ایف آئی آر لکھ رہے ہیں، اس میں شاعری کام نہیں دیتی، کیونکہ شاعری ایبسٹریکٹ ہے، رومانٹک ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں ہوتی۔ چنانچہ فکشن کو فکشن لینا چاہیے، شاعری کو استعمال علیحدہ بات ہے۔ میری مطلب ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ غالب ہیں یا میر ہیں یا بلے شاہ ہیں یا شاہ حسین ہیں، ان کی شاعری کے بغیر شاید میری فکشن اتنی اسٹرانگ نہ ہوتی، لیکن میری قطعی طور پہ یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ شاعری میں ہی بدل جائے۔ اب میں کیونکہ بولا مجھ سے کم جا رہا، تھوڑا سا میں مجھے انہوں نے کہا تھا کہ بہاؤ کا کیسے کانسیپٹ، تو مجھے میرے اندر پیاس بہت ہے، اور میں شروع سے جو میں نے آغاز میں پرندے کا بیان کیا ہے پیاسا میں وہ خود ہوں، اور وہ پیاس ایک یہاں بھی میرے دوست گواہی دیں گے کہ پانی میں ساتھ رکھتا ہوں، تو ایک روز 118 ٹیمپریچر تھا لاہور کا، اور میں لکشمی مینشن میں رہتا تھا، چھوٹا سا فلیٹ تھا، تو پانی پکے گلاس میں رکھتا تھا، کیونکہ اگر گلاس ہو اس کا گلاس کا تو وہ ہاتھ مارنے سے ٹوٹ جاتا ہے اندھیرے میں جب آپ اس کو، تو وہ میں پانی ہر 1-1.5 گھنٹے کے بعد ایک آدھ گھونٹ لیتا تھا، تو مجھے محسوس ہوا کہ شاید جب میں نے اس گلاس کو کوئی گلاس ہے ادھر، یعنی پچھلی مرتبہ اس طرح میں نے اس کو پکڑا ہے، تو پچھلی مرتبہ اگر پانی یہاں تک تھے تو اب میں دوبارہ 2 گھنٹے کے بعد اٹھایا ہے تو مجھے احساس ہوا کہ یہ یہاں تک ہے، یہ پانی کم ہو گیا ہے۔ یہ ایک فینٹسی سی میرے ذہن میں آئی کہ پانی گیا کہاں اگر یہ کم ہوا ہے، شاید وہ ہیٹ تھی یا کیا تھا، لیکن ایک آپ جانتے ہیں کہ خواب اور بیداری کے درمیان ایک ایسی ایبسٹریکٹ سی دنیا ہوتی ہے جس میں آپ عجیب و غریب ہیولے دیکھتے ہیں، تو اس میں مجھے محسوس ہوا کہ مجھے پیاس زیادہ لگی، یہ ہو گیا سلسلہ۔ اس کے تقریباً 2 ہفتے کے بعد ایک پروفیسر مغل تھے آرکیالوجسٹ، وہ چولستان میں کر رہے تھے کھدائی، ان کا آرٹیکل چھپا، مجھے آرکیالوجی سے بھی دلچسپی، تو اس میں ایک فقرہ تھا جو آغاز ہوا اس کا، اس میں لکھا تھا کہ ان اینشنٹ ٹائمز in Cholastan there flowed a river, there flowed a mythical river called Saraswati, which went dry due to unknown reasons. اس نے مجھے کیچ کر لیا۔ تمام تہذیب پانی کے کنارے ہوتی، اب اگر ایک دریا سوکھ جاتا ہے تو پوری تہذیب جو ہے وہ کھنڈر بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں مجھے یہ آیا کہ بھئی اصل میں جو تھی بات کہ جب وہ دریا خشک ہو رہا ہوگا تو اس بستی میں جو اس کے کنارے ہوگی کوئی نہ کوئی ایک شخص ہوگا جس کو پہلی مرتبہ علم ہوگا کہ دریا خشک ہو رہا ہے، اسے پہلی مرتبہ علم ہو رہا ہے کہ یہ ہماری بستی نہیں رہے گی، ہم نہیں رہیں گے اور یہ کھنڈر ہو جائے گی۔
تو میں نے سوچا کہ یہ کتنی بڑی رسپانسبلٹی ہے ایک شخص کے اوپر. اس نے لوگوں کو بتانا کہ تم نہیں رہو گے, یہ تمہاری سویلائزیشن جو ہے یہ نہیں رہے گی اور دریا نے خشک ہو جانا ہے. اینڈ آئی فیلٹ کہ وہ کردار میں خود ہوں اور میں اس کو منطبق کرتا ہوں. یہ میں نیگیٹو سوچ نہیں ہے کہ ہمارے دریا خشک ہو رہا ہے, جو کچھ آس پاس ہو رہا ہے اس سے بستیاں چلتی نہیں ہیں اور بالآخر وہ کھنڈر ہو جاتی ہیں. اور جس طرح ایک گریک ہے مقولہ ہے کہ دوز whom gods wish to destroy make them mad first. تو ہم نے پہلی سٹیج جو ہے میڈنس کی, وہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں اور اس کے آگے ڈسٹرکشن. چنانچہ یہ کانسیپٹ تھا پورا. اس کے بعد جو میں نے محنت کی, وید پڑھے اور باقی, لیکن جن لوگوں نے میری مدد کی اس میں مرزا حنیف تھے, بہت زیادہ مدد کی انہوں نے میری. علی عباس جلال پوری تھے, بہت فیمس فلاسفر, انہوں نے کی. فرید کوٹی تھے, وہ لینگویج کے. اور آخر میں یہ لمبی بات ہو جائے گی, میں مختصر چاہتا ہوں پھر اگر آپ کے پاس, کہ اگر 4000 سال پہلے کا قصہ لکھنا تو وہ اگر مثلا ایک لڑکی دوسرے اپنے محبوب سے کہتی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں, تو وہ کس طرح کہے گی؟ آج کی زبان میں تو نہیں کہے گی کہ مجھے تم سے محبت. دیکھیں نا, اب 40-50 سال میں پریم چند کی لڑکی کچھ اور کہتی تھی, تو ابھی 100 سال گزرے ہیں, تو پتہ نہیں 5000 سال پہلے. یہ مجھے کانسیپٹ تھا نا زبان کا, کہ وہ زبان کون سی استعمال کرتے ہوں گے. میں اس کے نزدیک نہیں جا سکتا تھا, لیکن میں نے دراویڈین اور پنجابی کے درمیان جو مشترک لفظ ہیں ان کی ایک پوری گلوسری وہ تیار کی. یعنی پنجابی میں بہت سے, مجھے کہا جاتا ہے کہ اس میں پنجابی لفاظی ہے, میں کہتا ہوں پنجابی نہیں, یہ اوریجنل دراوڑی. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ٹیمل اور براہوی کوئٹے والی یہ واحد لینگویجز ہیں سب کانٹیننٹ میں جس میں میکسیمم دراوڑی لفظ موجود. تو اس کی ردم کے لیے مجھے ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا برکلے کا, اور وہ تھا اینشنٹ ٹیمل پوئٹری, اور وہ بہت 2-2.5 سال پرانا تھا کافی. وہ میں نے جب پڑھا تو اس میں ایک ڈفرنٹ ردم تھی, وہ میں نے وہ ردم اڈاپٹ کی. سملیز جو ہیں وہ مختلف تھی, کہ جب وہ آتی ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے, کیونکہ میرے کانوں میں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ ہوتی, یا جب وہ آتی ہے تو اس کے جو ہپس ہیں وہ ایک کوبرے کی طرح مجھے دکھائی دیتے ہیں, اور جن کے درمیان زہر ہے اور وہ مجھے ڈس لیتی ہے. یہ پرانے سمبلس. چنانچہ میں نے تمام وہی سمبل استعمال کیے اور ٹرائی کیا کہ بھئی وہی لینگویج جو ہے وہ اڈاپٹ کروں. میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا, بس یہ ہے کہ میں اس ٹرانس میں اتنا زیادہ چلا گیا تھا کہ جب بہاؤ میں نے ختم کیا, اور ختم کے بارے میں میں کہوں کہ بھئی ایک ایسا مقام آیا جس کے بعد میرا خیال تھا کہ میں 50-60 صفحے اور لکھوں گا. لیکن جب وہ میں لکھتا چلا گیا ایک خاص مقام تک, جب ورچن اور پاروشنی کا آپس میں میل ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ بھوک ہے اور وہ چند دانے لے کے تو ان کو کوٹ رہی ہے, تو میں نے کہا نہیں, ناول یہاں ختم ہو جاتا ہے. وہ میں نے 50-60 صفحے نہیں لکھے. اور ہمارے بیشتر جو ہیں ناول بھی اور افسانے بھی, ان میں یا تو زیادہ لکھ دیا جاتا ہے یا اس سے پہلے ختم, مطلب اس کو یہ بھی ایک اندر آپ کے ایک حص ہوتی ہے کہ بس یہاں تک یہ چیز چل سکتی. باقی پتہ نہیں آپ نے کیا میں بات کر رہا ہوں. ہاں, اب اس سے بہاؤ سے کہ اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں, حالانکہ ناول تو آپ کے خیر دوسرے بھی بہت پڑھے گئے, خاص طور پہ غزال شب اور خسو خاشاک زمانے, جی وہ لوگوں نے بہت پڑھا. ہاں, تو لیکن بعض اوقات جو رائٹر ہوتا ہے اسے اس پر بھی ہوتا ہے کہ بھئی اس پہ ایک پہ کیوں آپ بات کرتے ہیں. نہیں, یہ میرے سارے بچے ہیں, تو کسی کو زیادہ اگر مل گئی ہے لفٹ تو اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں. اچھا, ایک چھوٹا سا اور, یہ جو سارے لوگ بیٹھے ہیں یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے بیٹھے ہیں, تو آپ کہہ رہے تھے کہ کرنی چاہیے, وہ تو کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں. ہاں, اتنی
وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ اندر جانے کی رستہ نہیں ملے گا تمہیں, پیچھے سے جانا. میں ایک چیز میں عرض کر دوں, اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مجھ میں کثر نفسی ہرگز نہیں ہے. الحمدللہ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ منافقت ہوتی کہ آپ کسی سے کچھ کہیں تو کہیں نہیں جی میں کس لائق ہوں. دیٹ مینس کہ میری تعریف کرو, یہی ہوتا نا کہ نہیں کمال کرتے ہیں آپ. وہ مجھ میں نہیں. اگر میں اچھا لکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اچھا لکھا, اور اگر میں نے جھک ماری ہے, ایک دو کتابوں میں جھک بھی ماری, وہ بھی میں تسلیم کرتا ہوں. آل سیڈ اینڈ ڈن. مجھے ایوارڈ ملا تھا 2001 میں, یوسفی صاحب نے عنایت کیا, دوحہ قطر کا عالمی ایوارڈ. تو وہاں پہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کا نظریہ فن کیا ہے. تو ہمارے ساتھ جو انڈیا سے تھے فکشن رائٹر, انہوں نے کوئی 2 گھنٹے اپنا نظریہ فن پیش کیا, اور جس طرح کہ میں نے کہا ہے کہ مجھ میں کوئی ہیوملٹی ہے لیکن وہ کثر نفسی وغیرہ والا, اور وہ آج بھی لاگو. مجھے جتنی محبت ملی ہے, پچھلے 25 سال سے لوگ میری کتابیں پڑھ رہے ہیں. محمد حنیف نے لکھا کہ وہ لوگ جو مقدس کتابیں پڑھتے ہیں, اگر اس کے سوا کوئی کتاب پڑھتے ہیں تو وہ مطلب یہاں تک جو پذیرائی مجھے حاصل ہوئی وہ میں ڈیزرو نہیں کرتا. اور اس کی توجیہ میں نے وہاں پہ یہ بیان کی تھی کہ میرا خیال ہے کہ جو اوپر ہے ایک قوت ہے, تو وہ کبھی کبھی جھانک لیتا ہوگا نا کہ بھئی میں نے دنیا بنائی ہے تو کیسی چل رہی. تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی کوئی خاص قابلیت بھی نہیں ہے, کوئی جائیداد بھی نہیں ہے, بس کتابیں پڑھتا ہے اور خواب دیکھتا ہے, تو یہ تو بھوکا مر جائے گا. تو اس کو تھوڑی سی عزت دے دیں. تو مجھے وہ تھوڑی سی عزت عطا ہو گئی. عطا کا میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میری جو بھی کامیابی یا مقبولیت ہے یہ ایسا فنامنا ہے کہ اس کو سوائے اس حوالے کے ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. چنانچہ جو بھی غار حرا میں ایک رات آپ جانتے ہیں, یا منہ الکعبہ شریف, اور میرا ویسے ہی میرا ایک خاص ربط کہہ لیں عشق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور مجھے لگتا ہے کہ وہاں سے بھی مجھے کچھ نہ کچھ تھپکی مل جاتی. تو جس طرح کسی صاحب نے کہا نا, کہیں ہم مزار پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ یہاں پہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں. میں نے کہا مجھے وہاں سے بہت کچھ مل جاتا ہے, مجھے ان کی کیا ضرورت. تو یہ سب کچھ عطا کردہ ہے, اس میں میری محنت ہے. میں نے ان کو معلوم ہے, میں نے زندگی بھر کوئی جاب نہیں کیا, چند ایک آفرز بھی تھیں, کوئی عہدہ نہیں لیا, کسی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. میں نے صرف لکھا ہے یا میڈیا پہ میں نے کام کیا ہے. اور ابھی یہاں پہ ایک خاتون میرا خیال بیٹھی میرے پاس آئیں, انہوں نے میری حمزہ داستان پڑھی. انہوں نے کہا نا میں نے شادی کرنی تو حمزہ کے کسی بندے کے ساتھ کرنی ہے. تو ماشاءاللہ انہوں نے وہاں پہ شادی کی وہ میری کتاب پڑھ کے, اور وہ بہت خوش ہیں. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان کو دعا دی تھی ابھی کہ بھئی 12 اور آپ کے ہوں. تو اس قسم کے عجیب و غریب معجزے جو ہیں وہ رونما ہوتے ہیں میری کتابوں کے حوالے سے. کئیوں کے کوئی مسائل حل ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کہانیاں بھی جو ہیں, اگر جو کچھ آپ لکھتے ہیں وہ اگر آپ کو لوگوں کو امیوز کرتا ہے اور بہت وہ اچھا وقت گزارتا ہے تو وہ لٹریچر نہیں ہے, وہ ٹریش. جب تک کہ ان کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ پڑے آپ کی تحریر سے, اور وہ تبھی پڑھ سکتا ہے جب آپ ان کی اپنے دکھ درد جو ہے, مطلب میری جو مختلف کہانیاں ہیں ان میں ایک کہانی اس کپل کے بارے میں ہے, کرسچن, جس کو بھٹی میں زندہ جلا دیا گیا تھا, قریت خراک. اس کے بعد بابا بغلوس ہے وہ ایک, اور وہ بھی وہ پیٹرن ہے. یا ابھی میرا ناول آیا اس میں مشال خان کو جس طرح لنچ کیا گیا. تو میں نے وہ سارا کچھ ڈسکرائب کیا. جو لوگ جھجکتے ہیں, آئی نو کہ بھئی آئی ایم ٹیکنگ اے رسک, لیکن آخرکار میں وہ شخص ہوں جو جانتا ہوں کہ دریا خشک ہو رہا ہے اور مجھے لوگوں کو بتانا ہے
کہ آپ کی سویلائزیشن ختم ہو رہی. بہت شکریہ. آپ نے اپنے حصے کا کام کیا اپنے ناولوں کے ذریعے سے اور لوگوں کو باور کرا دیا کہ دریا خشک ہو رہا ہے, اسے جاری رہنا چاہیے. ہم اتنے تھوڑا وقت ظاہر تھا ہمارے پاس کہ ہمارا دل کر رہا تھا کہ طارق صاحب بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. میں بہت شکر گزار ہوں ایچ ایم نقوی صاحب کا, وہ تشریف لائے. اچھا ایک میں آخری بات, اب ماشاءاللہ 82 میری ایج ہے تو میں بڑھاپے کے لطف لے رہا ہوں. بلیو می کہ جتنا میں انجوائے اس عہد کو کر رہا ہوں میں نے اپنی جوانی میں بھی اتنا نہیں کیا. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. اور لوگ جو ہیں جس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ مجھے ڈھارس دیتے ہیں. لیکن عجیب و غریب سوال بھی ہوتے ہیں. مطلب مجھے ایک خط آیا کہ میری بہت خواہش تھی کہ ممتاز مفتی اور اشفاق صاحب اور آپ سے ملوں, تو وہ تو دونوں فوت ہو گئے, مجھے جلد از جلد آپ مل لیجیے. وہ محبت میں انہوں نے لکھا ہے اور یہ میں بالکل صحیح بیان کر رہا ہوں. ایک یہیں کراچی آکسفورڈ کا تھا, میرے پاس آئے, جذباتی ہو گئے. ظاہر ہے کہ بھئی تو کہنے لگے کہ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ جلد از جلد سفر آخرت اختیار کریں اور سفرنامہ لکھیں. تو اب اس قسم کی چیزیں, لیکن میں ان کو لائٹلی لیتا ہوں. یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے نا کہ کب جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اور مطلب اسی نوعیت کے میں مارٹن پارک میں وہاں ایک تکیہ تارڑ بنا ہوا ہے, وہاں پہ میں بیٹھتا ہوں. اور یہ بالکل میں ایگزیجوریٹ نہیں کر رہا. ایک صاحب آئے بڑے پریشان ہو کے, مجھے طارق صاحب ہے. میں نے کہا جی میرا تو خیال تھا آپ فوت ہو چکے ہیں. تو اس عمر میں آ کے نا جو بوڑھا ہے نا, یہ عجیب بات ہے کہ میں چل رہا ہوں, میں جاگنگ ٹریک پہ چل رہا ہوں آہستہ آہستہ. طارق صاحب آپ خیریت سے؟ میں کہ جی بالکل. صحت کیسی رہتی ہے؟ اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اندھے ہو میں چل رہا ہوں تو صحت اب کیوں پوچھ, بوڑھے سے پوچھیں گے. اچھا پھر ایک صاحب آئے, کہنے لگے اچھا جی کوئی بیماری شماری تو نہیں ہے آپ کو؟ میں کوئی مطلب دل کا عارضہ؟ میں نے کہا وہ جوانی میں بہت تھے, اب نہیں. تو وہ اپنا کوئی شوگر وغیرہ, تو بڑے شدید مایوس ہوئے. میں نے کہا میں وہ ہے ہائی بلڈ پریشر ہے, اس کے لیے میں گولی کھا لیتا ہوں, پہلے کوئی اور میجر ابھی تک تو نہیں ہے. جاتے جاتے کہنے لگے ویسے اس عمر میں اپنا خیال آپ بوڑھے نہیں ہوتے, لوگ بوڑھا کر دیتے. تو اس لیے آخر میں میں مطلب پھر انشاءاللہ بشرط زندگی اگر میں نے سفر آخرت نہ اختیار کیا تو سفر کراچی ضرور اختیار کروں گا اور پھر آپ سے ملوں گا. تھینک یو.